بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کی آج جماعت ششم کا اردو کا چوتھا لیکچر ہے، اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے انسان اور اس کا ماحول۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سب اپنا صفحہ نمبر 74 کھول لیں اور اس سبق کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے اس کے مخصوص الفاظ ہیں، جن میں پہلا لفظ ہے عکاس، ہمکنار، آمیزش، سنگین، مدافعت، بنجر پن، ضرر رساں۔ سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر کرتا بھی ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کا رشتہ اسی دوستانہ فضا کا عکاس ہے، جو انسانی زندگی کو نت نئے رنگوں میں ڈھالنے اور اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی بڑی پرانی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی تعلق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وابستگی کے بغیر ماحول کا حسن و جمال برقرار رہ سکتا ہے۔ انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں، ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ جدید دور سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ جس قدر ایجادات پچھلی ایک آدھ صدی کے زمانے میں ہوئی ہیں، اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی۔ سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ڈالنا، وہیں اس کے منفی اثرات سے بھی انکار ممکن نہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت صنعت و حرفت کے میدان میں بے پناہ انقلاب پیدا ہوا۔ اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیے جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا۔ انسانی سہولت کی ہزارہا اشیاء سامنے آئی، جن کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہمکنار ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی ڈالتی ہے۔ جی، یہ اصل میں یہ سبق میں بتا رہے ہیں کہ سائنسی ایجادات نے جتنی ہمیں سہولتیں دی ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں ہماری زندگیوں پر۔ اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعتی ترقی نے ہمارے لیے نت نئے مسائل کا اضافہ کر دیا ہے۔ صنعت یعنی کارخانے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ آلودگی ہمارے ماحول کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ گندگی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آلودہ ہو گئی ہے نا ہماری فضا، پانی، زمین، سب۔ تو یہ جو آلودگی ہے، یہ ہمارے ماحول کو دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ رہی ہے، یعنی خاموشی سے ہماری ماحول کی صاف ہونے کو یا ماحول کی پیورٹی کو ختم کر رہی ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے، یعنی یہ جو سائنسی ترقی ہے، زمین کو، پانی کو اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے، یعنی ایسا بنا رہی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نئی بیماریاں جو ہے وہ انسان کو لاحق ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آلودگی پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سنگین خطرات کا سامنا، سنگین بڑے شدید۔ زمین، پانی اور ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جدید صنعتی ترقی
اور سائنسی انقلاب نے ان نعمتوں کو خالص نہیں رہنے دیا. جی یہ نعمتیں اب خالص نہیں رہیں, ٹھیک ہے, ان میں آلودگی شامل ہو چکی ہے, گندگی شامل ہو چکی ہے. کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے فاضل زہریلے مادے مٹی, پانی اور ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے انسانی زندگی کو عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے. فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی مٹی اور زیر زمین پانی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کارخانوں سے نکلنے والا جو کیمیکل ہوتا ہے یا اس کا فضلہ ہوتا ہے, وہ ہماری مٹی کو اور زمین کو جو ہے وہ زیر زمین پانی کو بہت بری طرح متاثر کر. پانی تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, ہوتا ہی زیر زمین ہے, تو اس کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہیں. اس وجہ سے آج ہیضہ, ٹائیفائڈ, یرقان, اسہال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں. یہ بیماریاں تو بچوں میں بہت عام ہیں. ٹائیفائڈ, ہیضہ, اسہال وغیرہ جو ہیں یہ بچوں میں بہت عام بیماریاں ہیں. صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے زمین پر بکھر کر مٹی کی قوت نمود کو اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں. قوت نمود یعنی اگتی ہیں, فصلیں اگ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایسی طاقت جس کی وجہ سے فصلیں اگ سکا کرتی تھیں, اس کو اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہی ہیں. ایسی زمین بنا رہی ہیں جو فصل نہیں اگا سکتی. سونا اگلنے والی زمین سیم تھور اور بنجر پن کا شکار ہے. سیم تھور جو ہے وہ زمین میں نمکیات کا جو ہے وہ بہت زیادہ وفر مقدار میں ہو جانا. زمین میں اگر سیم تھور ہو جائے تو وہاں پہ کاشتکاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین کی زرخیزی میں فرق آیا ہے بلکہ ہماری فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلتا ہوا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے. اسی طرح دھواں چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, جو براہ راست انسانی زندگی سے وابستہ ہے. یوں انسان پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دمہ, کینسر اور دل کے عوارض یعنی بیماریاں, دل کے تکالیف جو ہیں, دل کی بیماریاں جو ہیں وہ عام ہیں. شور اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے. گاڑیوں کا شور اور کارخانوں میں مختلف طرح کا شور جو ہے وہ ہماری فضا کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے. شور کی آلودگی غیر ضروری اور بے ہنگام آوازوں سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے اعصاب, ذہن اور جسم پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے. شور کی آلودگی سے انسان میں بردباری, متانت اور تحمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے نفسیاتی عوارض جنم لیتے ہیں. قوت سماعت اور قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے, جو نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور چڑچڑاپن اور دل کی بیماریوں کا موجب وجہ بنتے ہیں. یہ آلودگیاں انسانی زندگی کے لیے مضر ہیں, نقصان دہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہمارے ارد گرد تیزی سے بڑھتی ہوئی ان آلودگیوں پر قابو پایا جا سکے. فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ نقصان دہ مادے پھیل کر ہماری زمین کو برباد نہ کریں. اسی طرح زہریلے پانی کو آبی ذخائر سے نہیں ملنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکے. ان آلودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں مؤثر تدابیر کا اختیار کرنی چاہیے. معاشرے کے تمام طبقوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں. جی سبق ختم ہوا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سبق میں اصل میں جو ہے وہ آلودگی سائنسی ترقی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں وہ بہت فائدہ مند ہے وہاں اس کے نقصانات بھی بے تحاشا ہیں, اور اس کا سیدھا جو نقصان ہے وہ آلودگی ہے, ٹھیک ہے. اور آلودگی کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, ہماری فضا جو ہے وہ بے حد آلودہ ہو کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کی مشق کی طرف آ جائیے. پہلا ہے جی اس کے سوال جواب ہیں. پہلا سوال ہے گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی تھیں؟ گزشتہ صدی, اس کا جواب ہے جی گزشتہ صدی میں بے پناہ ایجادات ہوئی, مگر جس قدر ایجادات ایک آدھی صدی میں ہوئی ہیں اتنی ایجادات تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی. سوال نمبر 2 ہے سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کیے؟
سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں وہاں اس کے منفی اثرات سے بھی انکار ممکن نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں؟ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولیات میسر آئی ہیں ہماری زندگی میں۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سی سہولتیں، لیکن یہاں پہ یہی مینشن ہے۔ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ سائنسی ترقی سے نت نئے مسائل کو جنم دیا ہے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ آلودگی ہے، جو زیر زمین پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں؟ تو اس سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، جرقان، اسہال وغیرہ جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور زمین بھی جو ہے وہ سیم تھور کا شکار ہو کر بنجر ہو رہی ہے اور اس کی زرخیزی میں کمی آ رہی ہے۔ اگلا یا آخری سوال ہے، دھواں ہماری فضا کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ دھواں فضائی آلودگی کا باعث ہے۔ فضا میں خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش آلودگی میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ یوں انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے دمہ، دل کے امراض، کینسر وغیرہ جو ہیں وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، یہ ہے، ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ یہ لوگوں میں شعور پیدا کر کے، اور جو فیکٹریوں کارخانے سے نکلنے والے فاضل مادے کو اگر پراپر جو ہے صحیح طریقے سے اس کو ختم کرنے کا انتظام کیا جائے، اور زیر زمین پانی کو آلودہ نہ ہو، زیر زمین پانی کے ذخائر میں اس کو شامل نہ ہونے دیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی مختلف آلودگیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آگے ہے جی، اعراب لگانے ہیں آپ نے، اعراب لگا کر ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے، در ذیل کے مترادف لکھیں۔ مترادف ہیں جی آپ کے، پہلا ہے مدافعت، ضرر رساں، قوت نمو، وابستگی، ٹھیک ہے؟ ان کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مترادف جو ہیں وہ ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کی الفاظ معنی میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، آپ نے ٹک جو اس کا صحیح جواب ہے اس پر نشان لگانا ہے کہ انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے؟ روز ازل سے زندگی گزار رہا ہے نا۔ پوری دنیا کا سب بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غربت، بیماری، آلودگی یا ایندھن؟ آلودگی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، زیر زمین پانی اور روشنی، فصلیں، خوراک یا ہوا۔ ہوا۔ شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے؟ اعصابی نظام۔ بنجر پن اور سیم تھور کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ سونا اگلنے والی زمینیں، فصلیں اگلنے والی زمینیں، چاندی اگلنے والی زمینیں یا گندم اگلنے والی زمینیں؟ جی پہلا آپشن، سونا اگلنے والی زمین۔ شور کی آلودگی سے انسانوں میں ختم ہوتی جاتی ہے بردباری، متانت اور برداشت، تحمل، رواداری یا صبر۔ یہ برداشت بھی ہے، یہ ویسے تینوں آپشن ٹھیک ہے، لیکن آپ برداشت کو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ نے۔ انسان صدیوں سے زمین پر زندگی گزار رہا ہے، بالکل درست۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، غلط ہے۔ انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے، جی غلط ہے۔ سائنس کے منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں، درست۔ صنعتی ترقی نے آلودگی کی مسائل میں کمی کی ہے، غلط۔ آلودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل درست جی، آلودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے، غلط۔ انسان اور زمین لازم و ملزوم نہیں، غلط۔ در ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں جی، ان کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بنجر، ٹھیک ہے؟ تو بنجر آباد، اس کا الٹ ہوگا منفی، مثبت، براہ راست، بلا واسطہ، شور، خاموشی، مضر، فائدہ مند، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا ہے در ذیل الفاظ، در ذیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ عوارض، عارض، عارضہ بیماری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معیار، معیارات، تدبیر، تدابیر، اشیاء، شے، مسائل، مسئلہ۔ جملے بنائیں۔
آپ نے کیا کرنا ہے جی، ان کے جملے بنانے ہیں۔ عکاس پہلا جملہ ہے، بادشاہی مسجد اسلامی طرز تعمیر کی عکاس ہے۔ وابستگی، اسلام سے والہانہ وابستگی مومن کی شان ہے۔ مرتب، تعلیم انسان پر دیر پا اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے اگلا لفظ ہے انقلاب، سائنس زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب لے آیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بک پر ہی یہ کالم میچ کرنے ہیں، اور کالم میچ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مضمون لکھنا ہے وقت کی قدر یا پابندی وقت۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ مضمون جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے یہ جتنا بھی کام ہے اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔